اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں عربی بولنے والے ابتدائی لوگ یہاں سے شروع کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے عربی بولنے والے عمالقہ تھے۔ جب وہ لوگ بابل سے کوچ کر رہے تھے تو اس وقت عملیق اور جرہم کو عرب عرب کہا جاتا تھا۔ سمود اور جدلیس عابر بن ارم بن سام بن نو کے بیٹے ہیں۔ عاد اور ابیل اوس بن ارم بن سام بن نو کے بیٹے ہیں۔ اہل روم بنو لنتی بن یونان بن یافس بن نو کے بیٹے ہیں۔ نمرود کوش بن کنعان بن حام بن نو کا بیٹا تھا۔ یہ بابل کا بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل پر اسی کی حکومت تھی۔ عربی زبان کا آغاز قوم عاد کو اس زمانے میں عاد اور ارم کہا جاتا تھا۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو سمود کو ارم کہا جانے لگا، اور جب سمود بھی ہلاک ہو گئے تو تمام بنی ارم کو ارمان کہا جانے لگا۔ یہی لوگ نبطی ہیں۔ یہ لوگ تمام بابل میں رہتے تھے اور سب مسلمان تھے، یہاں تک کہ نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نو بابل کا بادشاہ بنا۔ اس نے ان لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دی اور یہ لوگ اس کی بات مان گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ یہ لوگ سریانی زبان بولتے تھے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو مخلوط کر دیا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی بات بھی نہ سمجھ پاتے تھے، کیونکہ بنو سام اور حام کی 18 لغت تھیں اور بنو یافس کی 36 بولیاں تھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عاد، ابیل، سمود، جدیس، تسم، امیم، بنو یقتن بن عامر بن شالق بن ارفشد بن سام بن نو کو عربی سکھا دی۔ بنو سام کا علاقہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے بنو قابیل کی ایک عورت سے شادی کی۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابو ناظر رکھا گیا۔ اس کی نسل مشرق کے ایک ملعون شہر میں ہے۔ بنو سام محل میں زمین کے درمیانی علاقے میں آئے، اور یہ سمندر میں ساتیدیہ اور یمن سے شام تک کا درمیانی علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت، کتاب، خوبصورتی، سرداری اور سفید چمڑی کی نعمت عطا کی۔ بنو حام جنوب اور مغربی ہواؤں کے علاقے میں آئے اور اس علاقے کو داروم کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سفید چمڑی اور سرداری کم رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شہروں کو، آسمان کو آباد کیا اور اس علاقے سے طاعون کو ختم کر دیا۔ ان کی زمین میں جاؤ کے درخت، پیلو، اشر، غاریں اور کھجور کے درخت پیدا کیے، اور چاند اور سورج ان کے آسمان پر چلنے لگے۔ بنو یافس کا علاقہ۔ بنو یافس سغون میں، جو کہ شمال میں صبح کی ہواؤں کے راستے میں واقع ہے، رہتے تھے۔ ان میں بالعموم سرخ و زرد رنگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو سیاہ کر دیا تو وہاں شدید سردی پڑنے لگی، اور ان کے آسمان کو بھی سیاہ کر دیا تو ان کے اوپر ساتھ چلنے والے ستاروں میں سے کوئی بھی نہ گزرتا تھا۔ پھر یہ لوگ طاعون میں مبتلا ہو گئے، پھر ساحل کی طرف آئے اور مغیث کی وادی میں ہلاک ہوئے۔ پھر شہر میں ان کو کمر کا ایک مرض لاحق ہوا۔ ابیل یثرب میں رہتے تھے اور عمالیق سنا میں۔ اس وقت تک سنا کا نام سنا نہیں تھا۔ پھر عمالیق میں سے بعض لوگ یثرب کی طرف گئے اور وہاں سے ابیل کو نکال دیا اور جافا میں رہنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ سیلاب آیا اور ان سب کو بہا کر لے گیا، اسی وجہ سے اس کا نام جافا رکھا گیا۔ سمود ہجر اور اس کے اطراف میں رہتے تھے اور وہیں ہلاک ہوئے۔ تسم اور جدیس یمامہ میں رہتے تھے، وہ بھی وہیں ہلاک ہوئے۔ اور امیم آبار کے علاقے میں رہتے تھے اور وہیں ہلاک ہوئے۔ اور یہ علاقہ یمن اور شہر کے درمیان واقع ہے۔ اس جگہ جنوں کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے آج کل وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس علاقے کو ابارہ بن امیم کی نسبت سے ابار کہتے ہیں۔ یمن اور شام نام کیوں رکھے؟ بنو یقتن بن عامر یمن میں رہتے تھے، وہ چونکہ اس سے نیک پال لیتے تھے، اس لیے سے یمن کہا جانے لگا۔ اور بنو کنعان میں سے ایک قوم شام میں آئی، اور چونکہ یہ لوگ اس سے بدشگونی لیتے تھے، اس لیے سے شام کہا جانے لگا۔ شام کو اس زمانے میں بنی کنعان کی زمین کہا جاتا تھا۔ پھر بنی اسرائیل آئے اور بنو کنعان کو قتل کر کے وہاں خود رہنے لگے۔ پھر اہل روم نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی، ان سے قتال کیا اور چند لوگوں کے سوا باقی تمام کو عراق بھیج دیا۔ آخر کار عربوں نے شام پر غلبہ پا لیا۔ فالح بن عابر بن ارفاشد بن سام بن نو نے
نوح علیہ السلام کو ایک بیٹوں کے درمیان زمین کو تقسیم کیا، جس سے ان کا نام خالق تقسیم کرنے والا پڑ گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔